بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 47 سے 52 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دو قسمیں بیان کرتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں یا تو شک ہے یا ویسی منافق ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کریں گے، انصاف نہیں کریں گے۔ لیکن اصل ایمان والے جو ہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کریں اللہ اور اس کا رسول، تو بڑی خوشی کے ساتھ دل و جان سے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی ان آیات میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان اصل فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ باقی ان کے علاوہ اگر کوئی شخص
اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کہیں سے عدل اور انصاف کا تقاضا کرے گا تو اس کو کبھی بھی دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ان کے دلوں میں ذرا بھی شک نہ گزرے، ڈاواں ڈول نہ ہو، منافقت کا روگ ان کے دل میں نہ ہو، اور وہ یہ خدشہ نہ رکھیں کہ شاید ہمارے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ عدل اور انصاف صرف اللہ اور اس کے رسول سے مل سکتا ہے اور کسی سے نہیں مل سکتا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان فیصلہ کروائیں تو پھر ان کے دل میں فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی تنگی محسوس نہ ہو، چاہے ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہوئے اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا چیف جسٹس سمجھتے ہوئے ان کے فیصلے پر یہی نہیں کہ مان جائیں بلکہ دل سے مان جائیں کہ جو بھی میرے رسول نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ میرے حق میں ہے، وہ میرے فائدے میں، یعنی انما کان قول المؤمنین، جو حقیقی مومن ہیں ان کا تو کہنا یہی ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ دل و جان سے پکار کر کہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں حقیقت میں فلاح پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار ہوگا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِ، اور اپنی زندگی پرہیزگاری سے گزارے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں کامیابی پانے والے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان رہنما بنا کے بھیجا گیا، ان کی زندگیوں میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قاضی، جج اور جسٹس کوئی بھی نہیں ہے تمام امتوں میں، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور پرسنل کچھ چیزیں ہم گزشتہ جمعات سے ذکر کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف جو تھی اس میں کس طرح سے آپ زندگی گزارتے تھے، کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو نری عبادات کا مذہب دے کے نہیں گئے کہ بس بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو اور باقی ساری دنیا کے نظام کو چھوڑ دو، بلکہ دنیا کے اندر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے آپ کو جہاد بھی کرنا پڑا، دشمنوں سے جنگیں بھی لڑنی پڑی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو اور دنیا سے فساد ختم ہو۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ زندگی گزاری اور زندگی میں کیا کیا کچھ اپنایا۔ حضرت عبداللہ بن سعید اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلی سیفہ ذہب وفضہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلسل 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں ایک جو اسلامی تحریک اور موومنٹ چلائی تھی، سن 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کی فتح نصیب کی، 10,000 کا لشکر لے کر۔ یعنی ہمارے نبی نرے عابد و زاہد اور مسلح لوٹے کے نبی نہیں ہے، بلکہ وہ مجاہد نبی ہیں، وہ جرنیل نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر سن 8 ہجری میں مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ تو اس وقت داخل ہوتے ہوئے مکے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں جو تلوار دیکھی تھی اس پر کچھ ٹکڑے سونے کے اور چاندی کے لگے ہوئے تھے۔ یعنی جس تلوار سے جہاد کرنا ہے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا ہے، دنیا سے فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس تلوار کو کس پیار سے رکھا ہوا ہے کہ اس پر سونے اور چاندی کی چیزیں لگی ہوئی۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جنگ احد سن 3 ہجری کو ہوئی ہے، دشمنوں کا بہت خطرہ تھا، 3,000 کا لشکر لے کر اور پوری طرح مسلح ہو کے ابو سفیان نے چڑھائی کی تھی۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے بچاؤ کے لیے لوہے کی ڈبل قمیص پہنی ہوئی تھی، جس کو زرہ کہتے ہیں۔ یعنی پوری طرح ہتھیار بند ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں۔ فَنَّهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، چٹان کے اوپر آپ چڑھنے لگے لیکن چٹان پر چڑھ نہ سکے۔ فَأَقَعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، حضرت طلحہ کو نیچے بٹھایا۔ وَصَعِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت طلحہ کی کمر پر آپ نے پاؤں رکھ کے اس چٹان کے اوپر چڑھے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةٌ، طلحہ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی پشت پیش کر دی اوپر چڑھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کر فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ جس نے رسول کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور ان کے منزل مقصود تک پہنچایا ہے، یہ اس بات کا حقدار ہے کہ خداوند عالم اس کو جنت عطا کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، وہ سارے حضور اختیار کیا کرتے تھے۔ لوہے کی ٹوپی سر پہ اس زمانے میں جنگوں میں پہنی جاتی تھی کہ تلواروں کا، تیروں کا اور نیزوں کا اثر سر پر نہ ہو سکے، جس کو خود اردو زبان میں کہتے ہیں، عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے سر پر وہ لوہے کی ٹوپی اور خود تھی۔ فقیل له ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ فقال اقتلوه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے قریب پہنچے تو بتایا گیا کہ حضور یہ ابن اختل یہاں غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں قتل کر دو۔ یہ وہ بدبخت تھا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز شعر کہا کرتا تھا، کافروں کے جذبات ابھارنے کے لیے حضور کے خلاف۔ اسی طرح یہ ابن خطل جو ہے کانا مسلمان بھی ہو گیا تھا، فبعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الانصار۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور نے اس کو بھیجا، ساتھ ایک انصاری صحابی بھیجا۔ وکان معه مولا یخدمہ وکان مسلما، ساتھ غلام بھی تھا جو مسلمان تھا۔ فنزل منزلا، نے ایک مقام پر اترے، فامر المولا یذبح تیسا، اور غلام کو کہا کہ میرے لیے بکرا ذبح کر کے جلدی کھانا بناؤ۔ وَيَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا فَنَامَ وَاسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَصْنَعْ لَهُ شَيْئًا۔ غلام بیچارہ بھی تھکا ہوا سفر کا، وہ اس کو نیند آ گئی، سو گیا، وہ اس کا کھانا نہ بنا سکا۔ فَعَدَى عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، اب اس مسلمان غلام پر زیادتی کی اور اسے قتل کر ڈالا۔ ثم ارتد مشرکا، پھر مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا دوبارہ، اسلام یعنی قبول کرنے کے بعد اسلام سے نکل گیا۔ وکانت لہ قینتان تغنیان بحجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو اس کی لونڈیاں تھیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف توہین آمیز شعر گاتی رہتی تھیں۔ وَكَانَ مِمَّنْ أَحْضَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دَمَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ۔ ان وجوہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون جو تھا اس کو رائے گاں کر دیا کہ جہاں بھی ملے، جس حال میں ملے، اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، سربراہ، سزا دینا کسی بھی مجرم کو یہ اسٹیٹ کا سربراہ ہی دے سکتا ہے۔ انفرادی طور پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، اس کی اجازت نہیں۔ باقاعدہ جس طرح باقی ملکوں میں عدالتیں ہوتی ہیں، جج ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو قاضی اور جج ہوتے ہیں، ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق اسلامی قوانین کے تحت ان کو سزائیں دیتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ایک اور شاعر ابو عزا جماحی، یہ بھی بڑا بدتمیز تھا۔ کانا شاعراً فأسر ببدر، یہ بھی مکہ کا شاعر تھا اور نبی علیہ السلام کی توہین کرتا تھا جنگوں میں۔ تو جنگ بدر میں یہ پکڑا گیا، قیدی ہو گیا۔ فشکا عائلۃً وفقرًا، تو وہاں منتیں کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ فمن علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَطْلَقَهُ بِغَيْرِ فِدَاءٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھاتے ہوئے اس کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ فَظَفِرَ بِهِ بِأُحُدٍ فَقَالَ مُنَّ عَلَيَّ وَذَكَرَ فَخْرَهُ وَعِيَالَهُ، لیکن واپس جا کے مکے میں وہی کام اس کا، حضور کے شان میں گستاخی کرتا پھرتا، برے اشعار آپ کی شان میں کہتا پھرتا۔ جنگ احد میں پھر پکڑا گیا، پھر اپنی وہی غربت اور بچوں کا واسطہ دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسح عارضیک بمکہ، اب تو مکے میں جا کر منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ نہیں کہہ سکتا تقول سخرت
بمحمد مرتين کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوکہ دیا. وَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور پھر فرمایا لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُوهْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ کہ کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو مجھے بیوقوف بنانے کی جو کوشش کر رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت، دانائی اور فراست عطا کی ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی کہ مسلمان بار بار جو ہے کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے. اس کو صاحب فراست ہونا چاہیے، عقل مند اور سمجھدار ہونا چاہیے کہ اس کو بار بار کوئی دھوکہ نہ دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں من تقم لنفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بہا. نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. جہاں اللہ کی حرمت پامال ہوتی تھی وہاں آپ نے انتقام لیا. اس لیے فیستفاد من ھذا ان الحلم لیس محمودا مطلقا. ان باتوں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ مطلقاً بالکل ہر وقت ہی حلم اور بردباری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. جہاں سختی کرنے کی ضرورت پیش آئے سختی کی جائے، جہاں نرمی کرنے کی ضرورت پیش آئے نرمی کی جائے. کما ان الجود لیس محمودا مطلقا، جس طرح سخاوت بالکل ہی جو ہے یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ سارا کچھ لٹا کے آدمی بیٹھ جائے اور پلے اپنے کوئی ذاتی خرچ بھی باقی نہ رکھے. جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے کہہ دیا کہ حضور مجھے آپ کا قمیص چاہیے، آپ نے اپنا قمیص اتار کو اس کو دے دیا، خود ننگے ہو کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی گرفت کی کہ ایسا بھی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی خود محتاج ہو کے رہ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کرتا ہے، صحابہ کرام کی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں انتہائی مہربان ہوتے ہیں لیکن کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے نرم نہیں ہوتے. جب معاملہ مقابلے کا ہو وہاں پر نرمی، جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول مشہور کیا گیا ہے کہ اگر تیرے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. یہ تعلیم ہمارے نبی کی نہیں. ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما. ظالم کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کا ساتھ دو، یہ تعلیم دی گئی. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يومئذ محرما. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس دن فتح مکہ کے دن آپ نے اس گستاخ شاعر کو قتل کا حکم دیا تھا، اس دن آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا. جنگ کا ماحول تھا، مکہ پر آپ نے حملہ کیا ہوا تھا، فوج لے کر آئے ہوئے تھے، تو آپ احرام باندھ کے نہیں آئے. جابر کہتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح علیہ عمامہ سودا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، سیاہ رنگ. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم صدل عمامۃ بین کتفیہ. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پگڑی باندھتے تو اس کے دونوں پلو جو تھے دونوں طرف نیچے لٹکا لیتے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامہ دسمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کی پگڑی پر خوشبودار تیل جو لگایا گیا تھا اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہا کساء ملبدا و ازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جو اوپر لیتے تھے جس کو پیوند لگے ہوئے تھے اور ایک موٹی سی چادر جو تہبند کے طور پہ باندھتے تھے، حضرت عائشہ نے نکال کر دکھائی لوگوں کو اور بتایا کہ حضور انہی دو کپڑوں میں دنیا سے رخصت ہوئے. کس قدر سادگی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیوند لگی ہوئی چادر اوپر لینے والے اور موٹی سی تہبند باندھنے والے انہی کپڑوں میں دنیا سے رخصت. کوئی شاہانہ لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہ، یوں لگتا تھا جیسے آپ کے چہرہ مبارک پر سورج چل رہا ہے. جس طرح آسمان پہ سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے بالکل اس طرح سے ایک نور اور روشنی آپ کے چہرے پہ چلتی ہوئی نظر آتی تھی. وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور سے زیادہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ جب چلتے تھے كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، اس تیز رفتاری سے چلتے تھے گویا زمین ان کے لیے سمیٹی گئی ہے، سمٹتی چلی جا رہی ہے. اِنَّا لَا نُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَأَنَّهُ لِغَيْرِ مُقْتَرِثٍ بِلَا تَكَلُّفٍ. ہم حضور کے ساتھ جب پیدل چلتے تھے تو ہمیں باغ کے ساتھ ملنا پڑتا تھا، اس تیز رفتاری سے چلتے تھے. یہ آپ کا چال کا انداز تھا. کان علی رضی اللہ عنہ اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان اذا مشى تقلع كانما ينحت من سبب. حضرت علی جب حضور کے اوصاف بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو زمین سے پاؤں زور زور سے اٹھا کر، یعنی جیسے قدم جما کے آدمی چلتا، اور چلنے کا انداز آگے کو جھکے ہوئے جیسے کوئی آدمی بلندی سے نشیب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے آگے کو جھکے ہوئے تیزی کے ساتھ چلتے تھے. ان انس بن مالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع کأن ثوبه ثوب الزیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر کے اوپر سربند باندھتے تھے جو آپ کی پگڑی کے نیچے، جیسے یہ ہماری آج کل ٹوپی ہوتی ہے، اس طرح کا کپڑا سر پہ باندھتے تھے، اور وہ کپڑا ایسے لگتا تھا جیسے تیلی کا کوئی کپڑا ہوتا، تیل سے بھرا ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل بالوں میں استعمال کیا کرتے. تو پگڑی کو بچانے کے لیے تیل سے وہ نیچے پگڑی کے یہ ایک کپڑا باندھا کرتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدی رجلیہ علی الاخری. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں
चित लेटे हुए, पुष्ट के बल जैसे सीधा आदमी जमीन पे लेट जाता है, मस्जिद में लेटे हुए देखा। और आपने अपने घुटने पर दूसरी टांग रखी हुई थी, जैसे लेट के आदमी बाज दफा अपनी टांग एक दूसरे के ऊपर रख ली। और ये उन लोगों के लिए जायज है जिनके, ये चूंकि उस जमाने में आज भी बल्कि अरब जो हैं वो पूरा तोप पहनते हैं नीचे तक, अगर नीचे पाजामा वगैरह ना पहना हो, ट्राउजर ना हो, सिर्फ वो तोप हो, तो फिर लेट कर टांग पे टांग नहीं रखी जा सकती कि उससे आदमी का सतर खुल जाता। लेकिन जब सतर न खुलने का अंदेशा ही ना हो, तो फिर जो है आदमी टांग पे टांग रख के लेट सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लेटे, और मस्जिद में लेटने का जवाब भी पैदा हो गया कि हुजूर लेटे तो उम्मत के लिए भी लेटना जायज। अबू सईद खुदरी कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलस फिल मस्जिद इह्तिबा बियदै, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठते थे तो गोट मार कर बैठते थे। गोट मार कर बैठना ऐसे होता है जैसे पुश्त जमीन पर रखी है, पांव भी जमीन पर रखे हैं, घुटनों के ऊपर से आदमी ऐसे बाजू रख के, बाजुओं के अपनी कमर से और टांगों के ऊपर से या तो साफा बांध ले, उस तरह बैठ जाए, या बाजुओं के साथ अपनी टांगों को पकड़ ले। ये इख्तिबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफा इस तरह भी बैठे होते। और जाबिर बिन समरा कहते रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिन अला विसादतिन अला यसारे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकिए के ऊपर देखा, बाईं जानिब आपने उसके ऊपर रखी हुई, कोहनी रखी हुई थी तकिए के ऊपर, और टेक लगा के आप बैठे। यानी जो जो अंदाज आपने इख्तियार किया है, चलने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, देखिए सहाबा कराम किस तरह से एक एक चीज जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बयान करते चले जा रहे हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हद्दिसुकुम बिअकबरिल कबाइर, एक दिन हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें मैं बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा हाँ हुजूर बताएं। काल अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह इस कायनात में यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जितने भी गुनाह दुनिया में पाए जाते। उसके बाद वक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह। अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के बाद माँ बाप की नाफरमानी इतनी बड़ी, यानी जुर्म है इतना बड़ा इस कायनात में कि शिर्क बिल्लाह के बाद इसका नंबर है। वह जालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना मुत्तकिन, टेक लगा के बैठे हुए, एकदम सीधे होके बैठ गए। वकाल व शहादतु ज़ूर और कौल ज़ूर, फरमाया तीसरा बड़ा गुनाह इस कायनात का झूठी गवाही देना या झूठ बोलना। काल फमा ज़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत, हुजूर ने ये लफ्ज इतनी बार दोहराया, शहादतुज़्ज़ूर, शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही, झूठ बोलना, इतनी बार दोहराते गए कि हम कहने लगे काश के हुजूर खामोशी हो जाए। इतना जोर दिया इस बात पर कि झूठ बोलना इस कायनात में बहुत बड़ा गुनाह है, तीसरे नंबर का बड़े गुनाहों में से, कबीरा गुनाहों में से। अब ये तीन बड़े गुनाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़े बताए हैं, इनको ही आज अपने ज़हन में ज़रा बिठा लें कि आइंदा ज़िंदगी में हम अल्लाह के साथ किसी को किसी सूरत में थोड़ा बहुत भी शरीक नहीं करेंगे। वो वहदहू ला शरीक, सारे इख्तियारात अल्लाह के पास।
मौत, जिंदगी, रिज्क का कम और ज्यादा होना, हर चीज उसके इख्तियार में। उसके हुक्म से ही दरख्त का कोई पत्ता हिल सकता है, उसके हुक्म से ही हमारे जिस्म की नब्जें चलती हैं, दिल की धड़कनें चल रही हैं। उसका हुक्म आ जाए कि बंद हो जाओ तो सब कुछ रुक जाता है। वो वहदहू ला शरीक। दूसरा, हर शख्स जिनके माँ बाप जिंदा हैं तहैया कर ले कि नबी इस्लाम ने इतना बड़ा गुनाह करार दिया अल्लाह के शिर्क के बाद कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। माँ बाप की कभी नाफरमानी न की जाए, हमेशा उनको राजी रखने की कोशिश की जाए, उनको खुश रखने की कोशिश की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनसे दुआएं ली जाए। और तीसरी बात, झूठ। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैल गया है। झूठ से नफरत करें जिस तरह गंदगी खाने से आप परहेज करते हैं। कोई शख्स पेशाब पीना पसंद नहीं करेगा। झूठ पेशाब से भी ज्यादा पलीद और नापाक और गंदा है। इससे परहेज करें, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सच्चाई से काम लें, क्योंकि हमारा दीन सच्चाइयों का मजहब है, इसमें झूठ की कभी इजाजत नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम हिदायत पर अमल की मरते दम तक तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।